جی دوستوں، مصروفیات کچھ ایسی رہیں کہ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ جب 8 اکتوبر کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو انتخابات ہوئے اور ان کے نتائج کا اعلان ہوا تب میں آپ سے بات کرتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ بس کیا کریں، اسی طرح ہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو انتخابات ہوئے انہوں نے مجھے ایک لحاظ سے سرپرائز تو کیا، کیونکہ آ، میری اسیسمنٹ تو کچھ یہی تھی کہ جہاں جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پہ آئے گی، وہاں کشمیر ویلی میں ایک لحاظ سے فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے گا، تمام پارٹیاں چھوٹی موٹی تھوڑی بہت سیٹیں لے کر آ جائیں گی، اور اس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایک لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی، اور شاید پھر وہی اس کا کلیم ہوگا کہ وہی اگلی حکومت وہی بنائے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، جو بی جے پی کا ایک لحاظ سے ان کی اسٹریٹجی تھی کہ بہت سے آزاد امیدوار بھی کھڑے کریں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے یا پھر ابھی عوامی اتحاد پارٹی ہے انجینئر رشید صاحب کی، یا پیپلز کانفرنس پارٹی ہے سجاد لون کی، یا اور بھی بہت سی کمیونسٹ پارٹی، ان کا زیادہ تر جو ان کی سپورٹ ہے وہ ویلی میں ہی ہے۔ گو کہ چناب ریجن میں یا پھر پنجاب ریجن میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تو ہے، اور وہاں بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے لیکن فریگمنٹڈ کشمیریوں نے بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وزڈم کو داد دینی پڑتی ہے کشمیریوں کی، کہ رادر دین اپنے ووٹ کو تقسیم کرتے انہوں نے کہا کہ چلیے جی ایک ہی پارٹی کو اس وقت ووٹ دے دیتے ہیں تاکہ بی جے پی کو حکومت بنانے سے روکا جائے۔ تو یہ بڑی زبردست موو تھی، دیکھیں نا کلیکٹیو وزڈم بھی بعض اوقات کتنا زبردست کام دکھاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، اور نیشنل کانفرنس کوئی 42 سیٹیں جیتی 90 سیٹوں میں سے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور چونکہ حکومت بنانے کے لیے ان کو صرف 45 سیٹوں کی ضرورت تھی، یا اگر تو وہ ان کو مل گئیں، کیونکہ ان کا ان اینی کیس کانگریس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے جو صرف 6 سیٹیں لے سکی۔ ان کی پرفارمنس کوئی جموں ریجن میں خاص نہیں رہی، ان کے برعکس نیشنل کانفرنس نے کافی سیٹیں جموں سے بھی نکال لیں، اور دوسری طرف کانگریس نے ویلی میں کچھ سیٹیں بھی جیت لیں۔ تو اوور آل یہ ایک ایسا انتخابات ہوئے جس کے بارے میں میرے خیال میں سبھی کی جو اسیسمنٹ تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ تو اب عمر عبداللہ صاحب نے حکومت بنا لی ہے، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو کتنی منسٹریل برڈس ملیں، کیونکہ عمر عبداللہ جو چیف منسٹر ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ایک منسٹر کافی ہے کیبنٹ میں، لیکن کانگریس پر ضد ہے کہ ان کو 2 منسٹریل پورٹ فولیوز ملنے چاہیے۔ بہرحال یہ معاملات بھی طے ہو ہی جائیں گے کسی نہ کسی طور۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جب نیشنل کانفرنس انتخابات ہو رہے تھے تو نیشنل کانفرنس نے اپنا جو منشور پیش کیا، انتخابی منشور، اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا کہ ان کی جب اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں تو وہ اس بات پہ زور دیں گے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی 5 اگست 2019 سے پہلے اس کو بحال کیا جائے، اور دوسری باتیں بھی تھی کہ جو ریاست کا درجہ تھا وہ بھی بحال ہو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، کیونکہ اس وقت یونین ٹیریٹری ہے۔ جہاں تک ریاست کا درجہ ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، جسٹ اے میٹر آف ٹائم، کب ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ پھر بی جے پی کی جو نیو دہلی میں جو حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا مناسب وقت ہے کہ یہ اس کو ریاست کا درجہ واپس دے دیا جائے بغیر لداخ کے، کیونکہ لداخ تو سیپریٹ یونین ٹیریٹری بن گیا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو ہو ہی جائے گا، اس میں دیر ہو سکتی ہے یہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مستقل طور پہ یہ ارینجمنٹ رہے، کیونکہ ایک تو بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی کہہ رکھا، اور پھر امیر شاہ نے خود 4 یا 5 اگست 2019 کو خود پارلیمنٹ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ جو ریاست کا درجہ ہے وہ واپس مل جائے گا۔
کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. یونین ٹیریٹری کی جو حکومت بنی ہے یہ آلموسٹ وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو دہلی والا معاملہ ہے. لا اینڈ آرڈر بھی جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے. ان کا اختیار نہیں چلتا. پولیس سب اختیار جو ہے لیفٹیننٹ گورنر ہی کا ہے. اور بہت سی چیزیں بیوروکریسی کی جو شفلنگ ہے یا پوسٹنگز ہیں وہ بھی انتظامیہ جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ گورنر کا اختیار ہے انڈر دا پریزنٹ ارینجمنٹ. تو اس طرح چیف منسٹر جو ہے وہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نامنل سی فگر ہے. اس کا کوئی ان کے پاس زیادہ کوئی اختیارات نہیں ہیں. اب کیبنٹ ملی اور کیبنٹ کا اجلاس ہوا. تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ایک قرارداد پیش کی گئی کہ کابینہ جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی وہ ایک قرارداد لے کر آئے. اور اس قرارداد کو جب ہم نے دیکھا تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ دیکھیے کس طرح یہ جو سیاست دان ہیں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ جو باتیں کرتے رہے الیکشن کیمپین میں تھوڑا سا اس کو آنر کر دیتے. کیونکہ ان کا تو بڑے واضح طور پہ یہ اسٹانس تھا کہ وہ ایک جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A اس کو بحال کریں گے جو خصوصی حیثیت ہے. لیکن جو قرارداد پاس کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی نئی کابینہ نے اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے. اس میں صرف یہ بات ہے کہ جو ریاست کا درجہ ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو دے دینا چاہیے. اب پہلی ہی اسٹیپ میں عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس وہ اپنی بات سے پھر گئے. اور یہ اب قرارداد یہ لے کر جائیں گے مودی صاحب کے پاس یا امیت شاہ صاحب کے پاس یا فار دیٹ میٹر اجیت دوول صاحب کے پاس جو کہ اس وقت کافی مشکل میں ہیں تو ویزاوی امریکہ. تو اب یہ کوئی بات بنی نہیں. عمر عبداللہ صاحب آپ نے تو کشمیریوں کو کہا تھا کہ جی آپ ریاست کی جو ہے بات کریں گے خصوصی حیثیت کی بات کریں گے تو وہ تو آپ نے نہیں کیا. بہرحال یہ خاص معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انتخابات کے نتائج ہیں اس نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ ٹو نیشن جو ہے نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ وہ ابھی تک برقرار ہے. دیکھیے تو ہندوؤں نے ووٹ بی جے پی کو دیا اور مسلمانوں کا سارا ووٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو زیادہ تر پڑا یا دوسری پارٹیوں کو پڑا. عوامی اتحاد پارٹی جو ہے پی ڈی پی انہوں نے بھی 3 سیٹیں جیتیں تو ان کو پڑا. تو اس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ابھی بھی اگر کل کو پلیبسٹ ہوتا ہے تو کشمیری کس طرف جائیں گے وہ بھی ہم پہ بڑی بات واضح ہے. تو یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ بھی بہرحال پیداوار تو سوارکر صاحب ہی کا آئیڈیا ہے. کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ جی ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان یا کرسچنز ایک الگ قوم ہے. تو یہ آئیڈیا تو انہی کا دیا ہوا ہے. تو ایک لحاظ سے ہندوتوا کی بھی بڑی کامیابی ہوئی بی جے پی کی بھی بڑی کامیابی ہوئی. لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جو جموں اور کشمیر کا جو آبادی ہے جو کشمیری ہیں وہ آبویسلی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے اور جس کا اظہار انہوں نے ان انتخابات میں بھی کر دیا. تھینک یو.